بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے کھانے کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے کھانے میں مکھی گر جائے تو وہ گرتے وقت اپنے زہر والے بازو کو ڈبوتی ہے، شفا والا بازو روک لیتی ہے، تو مکھی کو نکالتے وقت تو اس کے شفا والے بازو کو ڈبو دینا چاہیے، کیونکہ شفا والا بازو زہر والے بازو پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیونکہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کھانے کے اندر مکھی گر جائے تو وہ کھانا بالکل نہیں کھاتے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ارشاد کے خلاف ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ آگے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پل رہا تھا، کیونکہ ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ کھا رہا تھا، میرا ہاتھ پیالے میں ادھر ادھر پھر رہا تھا، یعنی کبھی اس طرف کھاتا کبھی اس طرف کھاتا۔ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھا اور داہنے ہاتھ سے کھا اور اپنے پاس سے کھا، یعنی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اپنے سامنے سے ہی کھانا چاہیے۔ اگر دو آدمی اکٹھے کھا رہے ہوں یا زیادہ تو اپنی طرف سے کھانا چاہیے۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ شیطان تمہارے پاس ہر حالت میں حاضر ہو جاتا ہے، ہر حالت میں شیطان تمہارے پاس حاضر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی حاضر رہتا ہے۔ پس جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر پڑے، اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے اگر کوئی لقمہ گر پڑے تو جو کچھ اس میں ایسی ویسی چیز لگ گئی ہو اسے دور کر کے کھا لیا کرو، یعنی کہ اس مٹی لگ گئی، خراب ہو گیا تو اس کو صاف کر کے وہ لقمہ کھا لینا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور ان کی نصیحت ہے، اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے، جب فارغ ہو تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ کیا پتہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے تو جو انگلیوں کو کھانا لگ جائے تو اس کو چاٹ لینا چاہیے، شاید کہ اسی ذرے کے اندر برکت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اگر نہ چاٹیں تو وہ کھانے والی برکت سے ہم محروم ہو جائیں۔ ایک بات، جو انگلیوں کے اوپر کھانا لگ جائے وہ انگلیاں چاٹ لینی چاہیے۔ دوسرا کیا کہ اگر کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، صاف ہونے کے قابل ہو تو اس کو صاف کر کے اس کو کھا لینا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرید یعنی شوربے میں ڈوبے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو سرید کہتے ہیں کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنارے سے کھاؤ، بیچ میں سے نہ کھاؤ، کیونکہ برکت بیچ میں نازل ہوتی ہے، جو بیچ میں ہاتھ ڈالے گا برکت اس کے ہاتھ میں ہی چلی جائے گی، باقی سب محروم رہ جائیں گے، اور اگر سب کناروں سے کھائیں گے تو سب برکت میں شریک رہیں گے۔ یعنی کہ اگر اس طرح کا کھانا ہو تو
درمیان میں سے نہیں شروع کرنا چاہیے، اپنے آگے سے کنارے سے کھانا چاہیے، کیونکہ کھانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے اندر، کھانے کے بیچ میں برکت ہوتی ہے، تو اس برکت میں سب ساتھی شامل ہو جائیں، کوئی اس سے محروم نہ ہو۔